السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں، آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اردو درپن میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو قواعد کا ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ موضوع سیکھنے جا رہے ہیں، یعنی الفاظ کی ضد یا متضاد الفاظ، جسے آپ ضد یا پھر ازداد یا پھر اپوزٹ ورڈز یا وپریتارتھک شبد کے نام سے جانتے ہیں۔ تو میں نے خاص آپ کے لیے 20 ایسے اہم معروضی سوالات MCQ ٹائپ کوشچن تیار کیے ہیں جو آپ کے امتحانات میں بہت کام آئیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف جواب نہیں رٹیں گے بلکہ ہر لفظ کو آسان مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے تاکہ آپ اسے کبھی نہ بھولیں۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ضد، جسے آپ متضاد الفاظ کہتے ہیں یا اپوزٹ ورڈز کہتے ہیں یا پھر وپریتارتھک شبد کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کو پہلے جان لیں۔ تو دیکھیں، جب دو الفاظ کے معنی ایک دوسرے کے بالکل برعکس یا الٹے ہو تو ہم اس رشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ تضاد کہتے ہیں، یعنی ضد کہتے ہیں، جسے آپ الٹا بھی کہتے ہیں۔ اور دونوں الفاظ ایک دوسرے کے ازداد کہلاتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ضد کہتے ہیں، اپوزٹ ورڈز کہتے ہیں۔ جیسے دن، تو دن کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ رات۔ اسی طرح سچ، تو سچ کی ضد جھوٹ۔ اسی طرح آگ، تو آگ اور پانی یہ کیا ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ اسی طرح صبح اور شام، اسی طرح کالا اور اجلا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب جو ہے یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈز ہے، اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ وپریتارتھک شبد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے متضاد الفاظ میں، وہ یہ کہ متضاد میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں الفاظ ہم زبان ہوں، یعنی عربی و فارسی لفظ کا متضاد ہندی لفظ نہیں دینا چاہیے۔ جیسے اگر ہم کہہ دیں دن، تو دن کا الٹا کیا ہے؟ دن کی ضد جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شب۔ شب چونکہ فارسی میں ہے، تو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ دن کی ضد کیا ہے تو دن کی ضد رات۔ اور اگر ہم سے پوچھا جائے کہ شب کی ضد کیا ہے تو شب فارسی میں ہے، تو فارسی میں ہی ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو شب کی ضد جو ہے وہ روز، روز کے معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ دن ہوتا ہے، اور شب کا مطلب رات۔ تو یہی چیز کہا جا رہا ہے کہ متضاد میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں الفاظ ہم زبان ہوں، یعنی عربی و فارسی لفظ کا متضاد ہندی لفظ نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو ہے یہ بالکل مناسب نہیں۔ تو امید ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے دیکھیے آبجیکٹیو کوشچن۔ آبجیکٹیو کوشچن میں ہے سب سے فرسٹ کوشچن، نشیب کی ضد بتائیں۔ جی ہاں، فراز، اونچا، بلندی یا پھر کشادہ۔ تو ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ نشیب کے معنی کیا ہے؟ تو نشیب کا مطلب ہوتا ہے نیچی زمین، یعنی گہرائی یا پھر ڈھلوان جسے آپ کہتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نشیب کہتے ہیں۔ تو اس کی ضد کیا ہے؟ تو اس کی ضد جو ہے وہ فراز ہے۔ فراز کا مطلب ہوتا ہے اونچائی یا بلندی جسے آپ کہتے ہو، یا بلندی کی طرف جانے کا جو راستہ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں فراز، ٹھیک ہے۔ جیسے پہاڑ کی چوٹی بہت اونچی ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ فراز کہیں گے۔ اور پہاڑ کے نیچے جو گہری وادی ہوتی ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ نشیب کہیں گے۔ اسی طرح زندگی کے اچھے اور برے دنوں کے ہم نشیب و فراز کہا جاتا ہے نا، تو اس لیے نشیب کی ضد فراز۔ آگے دیکھیے، آگے ہے واضح کی ضد بتائیں۔ جی ہاں، تو واضح کا مطلب ہوتا ہے صاف، کھلا، یا جو بآسانی سمجھ میں آ جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ واضح کہتے ہیں۔ تو اس کی ضد پوچھا جا رہا ہے تو اس کی ضد جو ہے وہ مبہم، ٹھیک ہے۔ آپشن بے جو ہے وہ درست ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے غیر واضح، یعنی الجھا ہوا جسے کہتے ہیں، یا جو سمجھ میں نہ آ رہا ہو اسے ہی ہم کہتے ہیں نا۔ اگر جیسے بلیک بورڈ پر استاذ کی لکھائی بالکل صاف ہو اور دور سے پڑھنے میں آئے تو وہ واضح ہے، لیکن اگر لکھائی اتنی خراب ہو کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر واضح یعنی مبہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے درست جواب آپشن بے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 3، قول کی ضد بتائیں۔ جی، تو قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا یا بات، یا پھر زبانی جو دعویٰ ہوتا ہے نا اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قول کہتے ہیں۔ تو اس کی ضد پوچھا گیا ہے تو قول کی ضد جو ہے وہ درست وہ فعل ہے۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کام یا کر کے دکھانا، ٹھیک ہے۔ جیسے
یعنی جب ہم زبان سے کہتے ہیں کہ میں کل اسکول آؤں گا، ہے نا، تو یہ ہمارا کیا ہوا، یہ ایک قول ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم سچ مچ اسکول پہنچ جاتے ہیں تو یہ ہمارا فعل ہے، یعنی ہمیں ہمیشہ اپنے قول و فعل کو ایک جیسا رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قول کی ضد کیا ہے، فعل ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 4، یاد کی ضد بتائیں۔ جی ہاں، یاد تو یاد کی ضد کیا ہے، فراموشی، بھول، یادیں، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں۔ تو دیکھیں یاد کا مطلب ہوتا ہے ذہن میں رکھنا یا پھر کسی چیز کا خیال آنا، اسے ہم کیا کہتے ہیں، یاد کہتے ہیں۔ تو اس کی ضد جو ہے وہ فراموشی ہے، ٹھیک ہے۔ فراموشی کا مطلب ہوتا ہے بھلا دینا، یعنی ذہن سے نکال دینا، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر آپ کو اپنا سبق اچھی طرح حفظ ہے تو یہ آپ کی یاد ہے، لیکن اگر آپ امتحان کے وقت سبق دماغ سے نکال دے یا بھول جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، فراموشی کہتے ہیں۔ تو اسی لیے یاد کی ضد جو ہے وہ کیا ہے، فراموشی ہے۔ اچھا، بھول بھی یاد کی ضد ہے، لیکن یہ ایک عام بول چال کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ یاد کے مقابلے میں یہ جو فراموشی ہے یہ زیادہ معیاری لفظ ہے، اس لیے یاد کی ضد جو ہے یہ فراموشی۔ آگے دیکھیے قوی کی ضد بتائے۔ جی ہاں، قوی کی ضد کیا ہے، نحیف، کمزور، ناتواں، یا پھر لاغر۔ تو قوی کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، طاقتور، یا پھر جسے ہم کہتے ہیں توانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ضد کیا ہے، تو اس کی ضد جو ہے وہ نحیف ہو جائے گا۔ نحیف کا مطلب ہوتا ہے نہایت کمزور، سمجھ میں آیا، دبلا پتلا، یا جس میں جسمانی طاقت بہت کم ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، نحیف کہتے ہیں۔ تو قوی کی ضد نحیف، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک پہلوان ہے، ٹھیک ہے، جس کے بازو بہت موٹے اور مضبوط ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے، قوی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بالکل برعکس اگر کوئی شخص بیماری یا پھر کم خوراکی کی وجہ سے بہت زیادہ دبلا پتلا اور نازک سا ہو گیا ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، نحیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قوی کی ضد کیا ہے، نحیف۔ چلے آگے دیکھیے سوال نمبر 6۔ امید ہے کہ آپ کو سوال سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ میں آوے تو آپ کمنٹ میں ہم سے ضرور رابطہ کر سکتے، پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ٹیلی گرام کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہم نے ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے ہمارے گروپ جوائن کر لیجئے ٹیلی گرام، آپ وہاں ہم سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھیے مسرت کی ضد بتائیے۔ جی، مسرت کا مطلب ہوتا ہے خوشی یا پھر شادمانی۔ تو اس کا درست جواب کیا ہو جائے گا، مسرت کا درست جواب غم ہو جائے گا۔ غم کا مطلب کیا ہوتا ہے، اداسی، جسے آپ کہتے ہو رنج یا پھر دکھ، ہے نا۔ اسی طرح یعنی اس کا اگر ہم مثال کے ساتھ سمجھائیں تو جیسے آپ کو عیدی ملتی ہے یا پھر نیا کھلونا ملتا ہے تو آپ کے چہرے پر کیا ہے کہ خوشی ہوتی ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، مسرت ہوتی ہے کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا کوئی پسندیدہ کھلونا اگر ٹوٹ جائے تو آپ کو کیا ہے، اداسی ہوتا ہے نا، غم ہوتا ہے نا، تو اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں، مسرت کی ضد غم۔ چلیے آگے دیکھیے لاغر۔ جی بالکل، لاغر کی ضد بتائیے۔ فربا، طاقتور، مضبوط، یا پھر توانا۔ تو لاغر کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ کمزور، یعنی دبلا پتلا یا پھر سوکھا ہوا، جسے آپ کہتے ہیں، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، لاغر۔ تو اس کی ضد پوچھا گیا ہے تو اس کی ضد جو ہے وہ فربا ہے، ٹھیک ہے۔ فربا کا مطلب ہوتا ہے موٹا، تازہ، یا پھر صحت مند، جسے آپ کہتے ہو۔ جیسے اگر کوئی جانور بیمار ہو کر بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، لاغر کہتے ہیں، یعنی ایک دم دبلا پتلا، کمزور کہتے ہیں، سوکھا ہوا کہتے ہیں نا۔ اور اگر وہ خوب کھا پی کر موٹا تازہ ہو جائے تو پھر ہم اسے کیا کہتے ہیں، فربا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے لاغر کی ضد جو ہے وہ فربا۔ آگے دیکھیے قلیل کی ضد بتائیں۔ جی ہاں، قلیل، کثیر، زیادہ، بہت، یا پھر کافی۔ تو قلیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا یا کم مقدار، ہے نا، اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں، قلیل کہتے ہیں۔ تو قلیل کی ضد پوچھا گیا ہے تو اس کی ضد جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، کثیر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کثیر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ یا کثرت سے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر آسمان پر صرف 2 یا 3 تارے نظر آئے تو ہم کہیں گے کہ تاروں کی تعداد قلیل ہے، یعنی قلیل کا مطلب تھوڑا یا کم مقدار میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پورا آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہو تو ہم کہیں گے کہ تارے کثیر تعداد میں، یعنی کثیر کا مطلب کیا ہوا، کثیر کا مطلب بہت زیادہ تعداد میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 9۔
सवाल नंबर 9 में है तहारत की जिद बताएं। जी हाँ, गंदगी, नजासत, गलाजत या फिर नापाकी। तो तहारत की जिद पूछा गया है। तहारत का मतलब होता है पाकीज़गी या जिसे आप कहते हो सुथरापन, है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं, तहारत कहते हैं। जी हाँ, तो तहारत की जिद जो है वो नजासत हो जाएगा। नजासत का मतलब होता है नापाकी या फिर पलीदी, ठीक है। तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बे हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर जब हम अच्छे से वजू करते हैं और साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं तो वो क्या हो गया, वो तहारत कहलाती है। और अगर कपड़ों पर कोई गंदगी या नापाक चीज लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, निजासत कहते हैं, है ना। तो इसलिए तहारत की जिद निजासत। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में है कि जुल्मत की जिद बताएं। जी हाँ, जुल्मत की जिद क्या है, तो जुल्मत का मतलब क्या होता है, जुल्मत का मतलब है अंधेरा या फिर तारीकी, है ना। तो इसकी जिद पूछा गया है, तो इसकी जिद जो है वो ऑप्शन बे में जो है नूर, वो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नूर का मतलब होता है रोशनी या चमक, ठीक है। जैसे जब रात को लाइट चली जाए और हर तरफ काला अंधेरा छा जाए तो वो क्या है कि जुल्मत है। जुल्मत यानी अंधेरा है, ठीक है। और जब सुबह सूरज निकलता है और हर तरफ खूबसूरत उजाला फैल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नूर कहते हैं। यानी नूर का मतलब रोशनी या चमक, ठीक है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 11। टाट की जिद बताएं। जी हाँ, टाट की जिद क्या है, मखबल, कमखाब, रेशम या फिर रेशमी। तो टाट का मतलब एक मोटा और खुरदार कपड़ा होता है, ठीक है, जो आम तौर पर बोरी या बोरियों की सिलाई में इस्तेमाल होता है। बात समझ में आई। तो टाट की जिद पूछा गया है, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो मखमल हो जाएगा, ठीक है। आगे जो ऑप्शन है उस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल टाट की जिद पूछा गया है तो वो क्या हो जाएगा, टाट की जिद जो है वो मखमल। मखमल एक इंतहाई नरम, मुलायम और कीमती कपड़ा होता है ना। उसी तरह दीगर ऑप्शन में है कमखाब, उसी तरह रेशम। ये कीमती कपड़े जरूर हैं, ठीक है, कपड़े, लेकिन टाट की जो खुरदराहट होता है उसका बराह रास्त अदबी तौर पे जो है ना वो मखमल की नरमी से ही किया जाता है। इसलिए जो है वो रेशम नहीं होगा, कमखाब नहीं होगा। और रेशमी जो दिया गया है ऑप्शन दाल में, ये तो एक क्या कहते हैं उसको, सिफत है ना, न कि कपड़े की एक किस्म। तो इसलिए रेशमी तो होगा नहीं। जैसे आपका स्कूल का जो बैग होता है वो खुरदार यानी मोटा होता है, वैसे ही टाट होता है, ठीक है। अब उसके बिल्कुल उल्टा अगर आप कोई बहुत नर्म और मुलायम तकिया छुए तो वो फिर वो कैसा लगेगा, वो मखमल जैसा लगेगा। तो इसलिए टाट की जिद मखमल। आगे देखिए मुजरिम की जिद बताएं। जी हाँ, मुजरिम, जी मुजरिम की जिद पूछा गया है, मासूम, गुनाहगार, आसी या फिर खताकार। तो मुजरिम वह शख्स जिसने कोई जुर्म या कानूनी शिकनी की हो, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, मुजरिम कहते हैं। तो मुजरिम की जिद पूछा गया है, तो मुजरिम की जिद जो है वो ऑप्शन अलिफ में जो है मासूम, वो हो जाएगा। मासूम वो है जिससे कोई गुनाह या जुर्म ना हुआ हो, यानी जो बेगुनाह हो उसे हम क्या कहते हैं, मासूम कहते हैं, है ना। जैसे अगर किसी बच्चे ने शीशा तोड़ दिया तो वो मुजरिम है, लेकिन जिस बच्चे ने कुछ नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, वो मासूम है, जाहिर सी बात है। आगे देखिए सवाल नंबर 13। पुख्ता की जिद बताएं। कच्चा, खाम, गैर पुख्ता या फिर जो पका ना हो। जी, तो पुख्ता का मतलब क्या होता है, मजबूत, यानी तैयार या पका हुआ। जैसे पुख्ता मकान, पुख्ता इरादा जो होता है उसी को हम कहते हैं ना। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है, तो खाम हो जाएगा, ठीक है। खाम का मतलब क्या होता है, नापुख्ता, अधूरा या फिर कच्चा जिसे आप कहते हैं। ऑप्शन में है कच्चा, गैर पुख्ता या फिर जो पकाना हो वगैरह वगैरह। तो ये सब मफहूम के लिहाज से ठीक है, लेकिन इल्मी या अदबी लिहाज से जो है ना वो पुख्ता का बेहतरीन जोड़ा क्या है, वो खाम ही है। तो इसलिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन बे। जैसे मिट्टी के बर्तन भट्टी में पकने से पहले खाम होते हैं ना, और पकने के बाद फिर वो क्या हो जाता है कि वो पुख्ता हो जाते हैं। तो इसलिए पुख्ता की जिद खाम। आगे देखिए सवाल नंबर 14। सुलह की जिद बताएं। जी हाँ, सुलह का मतलब क्या होता है, सुलह का मतलब जैसे दो फरीकैन के दरमियान जब अमन, दोस्ती, मिल मिलाप या किसी लड़ाई का जब खत्म हो जाना होता है उसे हम क्या कहते हैं, सुलह कर लेना कहते हैं ना। तो इसकी जिद पूछा गया है, तो इसकी जिद जो है वो ऑप्शन बे में जो आप देख रहे हो जंग,
وہ ہو جائے گا جنگ کا مطلب لڑائی فساد یا پھر دو گروہوں یا پھر ملکوں کے درمیان جو لڑائی ہوتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جنگ کہتے ہیں۔ تو اس لیے صلح کا براہ راست اور مکمل متضاد جو ہے وہ کیا ہے؟ جنگ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ چلے، جیسے دو دوستوں کے درمیان کسی بات پر ناراضگی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ آپس میں لڑ پڑے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ جنگ یا لڑائی کی چھوٹی سی صورت کہیں گے، بڑی صورت نہیں کہیں گے۔ لیکن جب وہ دونوں اپنی غلطی مان کر دوبارہ دوست بن جاتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں تو اسے ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ صلح کہتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے صلح کی ضد جو ہے وہ جنگ ہے۔ چلیے آگے دیکھیے سوال نمبر 15۔ سوال نمبر 15 میں ہے کہ ظالم کی ضد بتائیں۔ جی ہاں، تو ظالم کا مطلب وہ جو ظلم کرے یا حق تلفی کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ظالم کہتے ہیں۔ تو ظالم کی ضد جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ عادل ہو جائے گا۔ آپشن بی جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے، ٹھیک ہے۔ عادل کا مطلب ہوتا ہے عدل و انصاف کرنے والا، یعنی جو سب کے ساتھ برابر سلوک کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عادل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک ایسا بادشاہ جو سب کا خیال رکھے اور کسی پر زیادتی نہ ہونے دے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ عادل کہلاتا ہے۔ چلیے اب آگے دیکھیے سوال نمبر 16۔ کافر کی ضد بتائیں۔ جی ہاں، کافر کی ضد مومن، انکار کرنے والا، مددگار یا پھر دشمن۔ جی تو کافر کی ضد پوچھا گیا ہے، تو کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر حق کا انکار کرنے والا جو ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ تو اس کی ضد جو ہے وہ مومن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن وہ جو ایمان لانے والا اور تصدیق کرنے والا ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں۔ اس لیے درست جواب آپشن الف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے یعنی کافر اور مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کی بالکل ہی برعکس ہے، یعنی اپوزٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انکار کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مانتا ہے، یعنی ایمان لاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں۔ تو دونوں ایک دوسرے کے بالکل الٹا ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 17۔ نفع کی ضد بتائیں۔ جی نفع کا مطلب فائدہ، ٹھیک ہے، یا کسی کام سے حاصل ہونے والا کوئی اچھا نتیجہ، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نفع۔ تو نفع کی ضد پوچھا گیا ہے، تو نفع کی ضد نقصان کا مطلب ہوتا ہے گھاٹا، جسے آپ کہتے ہو نقصان اٹھانا یا کسی چیز کا ضائع ہو جانا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نقصان اٹھانا۔ چلیے جیسے فرض کرے کہ آپ نے اپنی جیب خرچ سے ایک قلم خریدا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ قلم بہت اچھا چلے اور آپ کا کام آسان کر دے تو یہ آپ کا کیا ہوا؟ کہ فائدہ ہوا، یعنی نفع ہوا۔ لیکن اگر وہ قلم خریدتے ہی خراب ہو جائے اور لکھائی نہ ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ نقصان ہی کہیں گے نا۔ تو نفع کی ضد کیا ہے؟ نقصان۔ چلیے آگے دیکھیے، آگے ہے لیل کی ضد بتائے۔ جی ہاں، دن، روز، نہار، یوم یا پھر سویرا۔ تو لیل جو ہے نا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ لیل جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو لیل کا معنی ہوتا ہے رات، ٹھیک ہے۔ تو اس کا درست جواب کیا ہو جائے گا؟ نہار کا مطلب ہوتا ہے دن کا وقت، اس لیے آپشن جیم جو ہے وہ درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ رات کو سوتے ہیں تو وہ لیل ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو وہ نہار ہے، یعنی نہار دن کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھیے سوال نمبر 19۔ لطیف کی ضد بتائیں۔ جی تو لطیف کی ضد، لطیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو لطیف کا مطلب ہے باریک، یعنی نرم یا پھر پاکیزہ جسے آپ کہتے ہو وہ۔ تو اس کا درست جواب کیا ہو جائے گا؟ کثیف۔ کثیف کا مطلب ہوتا ہے بھاری، موٹا یا پھر غلیظ جسے آپ کہتے ہو ناپاک، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کثیف کہتے ہیں۔ اس لیے اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن دال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک پتلا اور خوبصورت کاغذ جو ہے وہ لطیف ہو سکتا ہے، یعنی باریک ہو سکتا ہے، نرم ہو سکتا ہے نا، پتلا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم وہی کہیں کہ ایک پتلا اور خوبصورت کاغذ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ لطیف ہو سکتا ہے، جبکہ مٹی کا ڈھیر یا پھر بہت موٹی چیز جو ہے وہ کثیف کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ کثیف کا مطلب موٹا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بھاری جسے آپ کہتے ہو وہ۔ تو اس لیے اس کا درست جواب آپشن دال۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 20، جو آج کی اس ویڈیو کی آخری کوشچن ہے۔ واہ کی ضد بتائیں۔ جی ہاں، تو واہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واہ جو ہوتا ہے نا وہ اکثر خوشی یا تعریف کے موقع پر بولا جانے والا لفظ ہے نا۔
تو واہ کا مطلب تو سمجھ گئے کہ خوشی یا تعریف کے موقع پر بولا جانے والا لفظ ہے، تو اس کی ضد پوچھا گیا ہے تو اس کی ضد جو ہے وہ آہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آہ یعنی غم، تکلیف یا دکھ کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے نا۔ جیسے جب آپ کو کوئی اچھی چیز ملے تو آپ کہتے ہیں واہ، اور جب آپ کو چوٹ لگ جائے یا کوئی چیز کھو جائے تو پھر منہ سے نکلتا ہے آہ۔ تو اس لیے واہ کی ضد جو ہے وہ آپشن الف جو ہے وہ درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بچوں یہ تھے ہمارے آج کے 20 اہم الفاظ، ہے نا، اور ان کی ضد۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ تمام سوالات اور ان کی مثالیں اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو آج کا یہ جو سبق ہے پسند آیا ہے اور اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ وہ بھی امتحانات کی بہترین تیاری کر سکے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک اردو درپن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے جو بٹن ہے جسے آپ کہتے ہو بیل آئیکن، اس کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر میں ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔